بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے؟ نہیں جانتے تو جانیے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے گھوڑے کا گوشت کھانے کے بارے میں، اور یہ بتانا کہ کیا گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں اس میں بھی کافی اختلاف ہے ہر چیز میں، جیسا کہ مسلمانوں کی ایک بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، اور یہ دین کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کافی قسم کے دوف پائے جاتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے جن پر سختی نہیں کی ہے، جن کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اس کی وجوہات دوسری ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کھائی گئیں یا چھوڑ دی گئیں، تو بعد میں آنے والے لوگوں نے جو جن علاقوں میں نہیں کھائی گئیں یا جن علاقوں میں پائی ہی نہیں جاتی تھیں تو انہوں نے اس کو حرام ہی سمجھ لیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے گو یعنی دب جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی، ماشاءاللہ اچھا اس سے ویڈیو پہ رسپانس ملا، اور اس کے بعد سے کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس پر بھی ثابت کیا تھا کہ سے بھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ اور کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دب کو بھی یہی جو جس طرح کے عربی لوگ جو ہیں یہ دب یعنی گو کو کھاتے ہیں، اور یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام کھاتے ہیں، حالانکہ یہ عرب میں پائی جانے والی جو صحرا میں پائی جاتی ہے دب، اور جو ہمارے ملکوں میں پائی جانے والی دب ہے اس میں فرق ہے، کافی سارا فرق ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کا مین فرق آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں والی جو گو ہے وہ اس کی کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں شکل و صورت میں، اور اس کی عرب میں پائی جانے والی جو گو ہے اس کی شکل و صورت میں بھی فرق ہے، اور ہمارے والی سانپ کی طرح پھنکارتی اور زبان کو بار بار باہر نکالتی ہے، لیکن یہاں یہ جو عرب جس کو کھاتے ہیں جو صحرا میں پائی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں کرتی۔ تو یہ پبلک مقام ہے، اس لیے پبلک مقام پر یہ حکومتی جو ایس پی اوز ہے اس پہ ایس او پیز ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ماسک پہن کر کیوں ویڈیو بنائی جاتی ہے، کیونکہ میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر ہوں اپنے آفس میں، اور یہ ہماری شاپ ہے الحمدللہ، اس پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، جب بھی فرصت ملتی ہے تو فرصت کے وقت میں ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ خیر ہماری ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ گھوڑے کے بارے میں ہے۔ تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ دب پہ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی، تو اسی طرح آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ گھوڑے کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کا عمل تھا گھوڑے کے بارے میں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ گدھا جو ہے تقریباً آپ میں سے سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے، اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ بھی جان لے کہ گدھے جو ہیں یہ حرام ہوا ہے۔ گدھا گھریلو گدھا یہ جنگ خیبر میں ہوا ہے، جب خیبر میں صحابہ کرام نے گدھے ذبح کیے اور کھچر بھی ذبح کیے اور گھوڑے بھی ذبح کیے، تو وہاں صحابہ کرام کا حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت اور کھچر کا گوشت جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا، اس کو کھانے سے منع کر دیا، جبکہ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں منع نہیں کیا۔ تو اس کو حرام سمجھ لینے کی وجہ جو ہمارے اندر جو دوف پایا جاتا ہے دین کے بارے میں، اس کا سبب اصل میں یہی ہے، جیسا کہ ابھی مثال کے طور ہمارے علاقے میں بھی گھوڑا ایک تو بہت ہی قیمتی چیز ہے اور پایا بھی نہیں جاتا اور کھایا بھی نہیں جاتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں بھی یہ جو گھوڑا تھا، آج کل جیسے کہ ہوائی جہاز ہیں، جیسے جنگی جہاز ہیں، فائٹر طیارے اور دوسرے ہتھیار ہیں، کیا کہتے ہیں آپ بختربند گاڑیاں کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں کا کام گھوڑوں اور اونٹوں سے لیا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر لوگ ان کو کھانا شروع کر دیتے تو یہ ضرورت کیسے پوری ہوتی؟ اس وقت گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر جو ہے نا، اس وقت ٹینک تو نہیں تھے، تو گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر ہی جو ہے نا جنگیں لڑی جاتی تھیں، تو اگر ان کو اس طرح کھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کمی ہو جاتی اور جنگوں میں پھر بہت دشواری پیش آتی، تو اس لیے گھوڑوں کو جو ہے نا وہ زیادہ کھایا نہیں گیا، حالانکہ آج بھی بعض علاقوں میں کھایا جاتا ہے، مثلا ترکی میں بھی کھایا جاتا ہے اور بھی ملکوں میں کھایا جاتا ہے، یہاں یہ کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے، کیونکہ آج کل تو جنگوں وغیرہ میں بھی اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اور میں نے بہت پہلے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر حمزہ صاحب کی ایک کتاب پڑھی تھی جس کا موضوع تھا شاید قافلہ دعوت و جہاد یا کافرستان سے، یہ مجھے ابھی اس کا صحیح نام کتاب کا یاد نہیں رہا، تو اس میں نے پڑھا تھا کہ جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو وہاں پر جب مجاہدین گئے تو وہاں بھی گھوڑے کو ذبح کیا تھا۔ سب سے پہلے جو
گھوڑے کے بارے میں جو میں نے سنا تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اسی کتاب سے مجھے پتہ چلا تھا، لیکن بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ گھوڑا تو واقعی حلال ہے۔ تو صرف کھایا اس وجہ سے نہیں جاتا کیونکہ ایک نایاب قسم کا جانور ہے اور قیمتی جانور ہے، تو ہر بندہ تو اس کا گوشت جو ہے وہ خرید بھی نہیں سکتا۔ جن ملکوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے وہاں آج بھی کھایا جاتا ہے۔ خیر گھوڑا حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، تو اس کی مکمل تفصیل جو احادیث مبارکہ سے ملتی ہے اور صحابہ کرام کا جو عمل ملتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ باب ہے فی اکل لحوم الخیل، یعنی باب گھوڑے کے گوشت کے کھانے کا بیان۔ تو اس بارے میں حدیث نمبر 3788 ہے۔ حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا حماد عن عمر بن دینار عن محمد بن علی عن جابر بن عبداللہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر وأذن لنا فی لحوم الخیل۔ اس کی تخریج کی ہے المغازی نے جلد نمبر 38 اور حدیث نمبر 4219 پر، اور السعید جلد 27 اور 5520 اور 28 5524، السعید ہے 1941، السعید 4332 پر بھی ہے، الذباح 3191، تحفۃ الاشراف 2810 اور 2639۔ وقد اخرجہ العتمہ جلد نمبر 5 1793، اور حامیم میں ہے 322 356 361 362 اور 385، اور السعید 2055 میں بھی ہے، اور ان سب نے اس کو بیان کرنے کے بعد صحیح کہا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی ہمیں اجازت دی۔ تو اسی سلسلے کی دوسری حدیث ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ قال ذبحنا یوم خیبر الخیل والبغال والحمیر فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البغال والحمیر ولم ینہنا عن الخیل۔ اس کی تخریج کی ہے تفرد بہی ابو داود تحفۃ الاشراف میں بھی 2695، وقد اخرجہ حامیم 356 362، اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی سلسلے کی آگے تیسری حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ یہ ہے اسی حدیث کا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے دن گھوڑے کھچر اور گدھے ذبح کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھچر اور گدھوں سے منع فرما دیا اور گھوڑے سے ہمیں نہیں روکا۔ یعنی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ گھوڑے گدھوں اور کھچر وغیرہ کے جو گوشت کے بارے میں احکام اترا ہے، ان کی حرمت کے بارے میں حلت و حرمت کا، تو یہ خیبر کے موقع پر اترا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات خاص سے منع فرمایا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے۔ تو کسی بھی جانور کی حرمت اور حلت کے لیے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم جو پہچان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی چیز کی حرمت اور حلت کو جاننے کے لیے ذو ناب اور ذو مخلب کا جو ہے نا یہ صیغہ ضروری ہے کہ اپنے پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ اور اپنے دانتوں کی کچلیوں سے شکار کرنے والا درندہ یہ حرام ہے۔ اس طرح جو بھی جانور کسی جانور کو چیر پھاڑ کر کھانے والا ہوگا اپنی کچلیوں سے یا اپنے پنجوں سے شکار کر کے پرندوں کو کھانے والا ہے وہ تو حرام ہے ہی۔ لیکن کچھ ایسے جانور ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل حرام کیا ہے، تو یہ گدھے اور کھچر وغیرہ جو ہیں ان کو بھی اپنا جنگ خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پر گھوڑے کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اس کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی سلسلے کی تیسری حدیث یہ ہے حدثنا سعید ابن شبیب وحیوۃ ابن شریع الحمسی قال حیوۃ حدثنا بقیۃ عن ثور بن یزید عن صالح بن یحییٰ بن المقدام بن مادی کرب عن ابی عن جدہ عن خالد بن ولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر زاد حیوۃ وکل ذی ناب من السبع۔ قال ابو داود وهو قول مالک قال ابو داود لا باس بلحوم الخیل وليس العمل علیہ۔ قال ابو داود وهذا منسوخ قد اکل لحوم الخیل جماعۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
منہ ابن زبیر و فضالہ بن عبید و انس بن مالک و اسما بن ابی بکر و سوید بن غفلہ و علقمہ و کانت قریش فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذابحھا۔ اس کی تخریج السعید 40,336 اور الذبح 3,198، تحفۃ الاشراف 3,505 وقد اخرجہ حامیم 89 جلد نمبر 4 ہے، اور اس کو کیا کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی صالح، ضعیف اور یا مجہول ہیں، اور یہ جابر کی صحیح روایت کے خلاف ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترجمہ ہے اسی حدیث کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، کھچر اور گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ حیوہ نے ہر دانت سے پھاڑ کر کھانے والے درندے کا اضافہ کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ مالک کا قول ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ گھوڑے کے گوشت میں کوئی مضحکہ نہیں، اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے۔ خود صحابہ کی ایک جماعت نے گھوڑے کا گوشت کھایا، جس میں عبداللہ بن زبیر، فضالہ بن عبید، انس بن مالک، اسما بن ابو بکر، سوید بن غفلہ، علقمہ شامل ہیں، اور قریش عہد نبوی میں گھوڑے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جس میں یہ منع کیا گیا، تو اس کا تو ثابت ہو گیا کیونکہ یہ ضعیف ہے، اور اس کے 2 راوی جو ہیں وہ ایک یا جو ہیں وہ مجہول ہیں، اور صالح جو ہے وہ ضعیف روایتیں بیان کرنے میں مشہور تھے۔ تو اس حدیث پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں، تین حدیثیں جو پڑھ کر ابھی آپ کو سنائی ہیں۔ تو آج بھی کچھ علاقوں میں جو ہے گھوڑا جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور کوئی بھی جانور اگر کسی علاقے میں وہ پایا جاتا ہے اور اسے کھایا نہیں جاتا، تو اور اس پر اگر جو ذو ناب اور ذو مخلب کا جو صیغہ ہے وہ اس پر صادر نہیں آتا، تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح سہ کا مسئلہ بھی اسی طرح لوگوں نے بنایا ہے، اور اس کو بھی حرام قرار دے لیا ہے، اور گھوڑے کو بھی اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حرام نہیں، حلال ہے۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ گھوڑے ذبح کرنا شروع کر دیں یا گھوڑے کھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کا، چاہے بکرے کے گوشت کا دل نہیں مانتا، تو آپ نہ کھائیں۔ بہرحال میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ یہ گھوڑا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ گھوڑا حرام ہے، تو وہ حرام نہیں بلکہ وہ حلال ہے، اور ہمارے ہاں تو اس کا گوشت ملنا ویسے بھی نایاب ہے، کہ نایاب قسم کا جانور ہے جی، تو اس کا گوشت ملنا تو وہ دور کی بات ہے۔ بہرحال وہ حرام نہیں ہے، اگر دل نہ کسی بھی چیز پر کرے تو نہ کھائیں۔ بہرحال جو حلال چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں، ان کو حرام مت کہیں۔ پہلے دین کا علم حاصل کریں، اپنے اندر دین کی جو ہے، اگر خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آج کل علم تو ہر جگہ موجود ہے، اچھے علماء موجود ہیں، اور بالخصوص نیٹ پر بھی ہر قسم کا علم موجود ہے۔ صرف تلاش کرنے کی اور پہچان کی ضرورت ہے کہ صحیح راستہ اور صحیح عالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔